اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانوروں میں بعض عیوب اور نقص اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی عیب یا وہ نقص جانور میں پایا جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی، اور بعض عیوب اور نقص اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے وہ نقص پائے جائیں جانوروں میں تو ان کی قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ آج ہم وہ عیب اور نقص بیان کریں گے کہ جن کے پائے جانے کی وجہ سے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جو بھی جانور قربانی کا ہو، اگر وہ جانور پیدائشی طور پر آنکھوں سے اندھا ہے یا ایک آنکھ سے دیکھتا ہے دوسری آنکھ سے نہیں دیکھتا تو ان دونوں کی قربانی جائز نہیں ہے، یا پیدا ہوتے وقت وہ صحیح تھا لیکن بعد میں اس کی دونوں آنکھیں چلی گئی یا ایک آنکھ کی بھی نہیں چلی گئی تو ان دونوں کو بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جانور کی ایک آنکھ میں سفید موتیا آ جاتا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ موتیا آنکھ میں کتنا ہے، اگر 1/3 یا اس سے زیادہ آ گیا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کی ناک کٹی ہوئی ہے اور وہ 1/3 یا اس سے زائد ہے، یعنی ہم ناک کے 3 حصے کریں، اگر ایک حصہ پورا یا اس سے زیادہ ناک کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کا جو جانور ہے اس کی پیدائشی طور پر دونوں کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو تو ان دونوں کی قربانی جائز نہیں ہے، یا قربانی والے جانور کا کان میں سوراخ ہوں۔ اب ہم ان سوراخوں کو دیکھیں گے وہ کتنے ہیں، اگر سارے سوراخوں کو جمع کریں تو وہ کان کی 1/3 تک پہنچ جاتے ہوں یا اس سے زیادہ، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح 1/3 یا اس سے زائد کان کٹا ہوا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور کا جو سینگ ہوتا ہے اگر وہ جڑ سے اکھڑا ہے اور اس جڑ کے اکھڑنے کی وجہ سے جانور کے دماغ پر بھی اثر ہوا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ پیدائشی طور پر جانور کے دانت نہیں نکلے، یعنی پیدا ہوا اس کے بعد دانت نکلے ہی نہیں، یا نکلے ہیں تو کم نکلے ہیں تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، یا پیدا ہونے کے بعد دانت نکلے ہیں لیکن سارے کے سارے دوبارہ ختم ہو گئے ہیں، گر گئے ہیں، یا بعض گرے ہیں، اور جو بعض گرے ہیں ختم ہوئے ہیں، جو بعض باقی ہیں اس سے وہ جانور چارہ گھاس نہیں کھا سکتا تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے یا بھینس کی زبان نہ ہو، چاہے پیدائشی طور پر یا بعد میں وہ کسی وجہ سے ختم ہو گئی ہو تو ایسی بھینس اور گائے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے اور بھینس کی زبان 1/3 سے یا زیادہ 1/3 یا زیادہ زبان کٹ گئی ہو تو ایسی بھینس اور گائے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینس ہے یا بکری ہے یا گائے ہے یا بھیڑ ہے، دمبی ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے تھن عیب ہی نہیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان میں دودھ نہ آتا ہو، وہ تھن دونوں خشک ہوں، چاہے یا چارے تھن خشک ہوں تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی جانور ہے کہ ان کے جو تھن ہیں ان کے سرے کٹے ہوئے ہیں تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ دمبی، بھیڑ اور بکری کا ایک تھن نہ ہو پورا، دمبی، بھیڑ، بکری کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری یا بھیڑ یا دمبی کا بیماری کی وجہ سے ایک تھن خشک ہو جائے تو ایسے بھیڑ، بکری، دمبی کی قربانی جائز نہیں ہے، یا ایک تھن ضائع ہو جائے چاہے وہ دمبی ہے یا بکری ہے یا بھیڑ ہے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور کی جو دم ہوتی ہے اگر 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی تو ایسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، یا پیدائشی طور پر اس کی دم نہیں تھی تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ دمبی کی جو پیچھے چکتی ہوتی ہے تو اگر وہ 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی یا ضائع ہو جائے
تو ایسی دمبی یا دمبے کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جن کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، یا ایک پاؤں سے لنگڑا ہو اور وہ پاؤں زمین پر نہ رکھ سکتا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا ٹانگ تو زمین پہ رکھتا ہے مگر اس سے سہارا نہیں لیتا، اسے چلتا نہیں ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کی ہڈیوں میں اور نلیوں میں گودا ختم ہو گیا ہو، وہ کمزور ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا ایسا جانور ہے جو کسی وجہ سے پاگل ہو گیا ہو، اس کے دماغ میں کیڑے پڑ گئے ہوں اور اس کو علم نہ ہو کہ گھاس کہاں پڑا ہے، پانی کہاں ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں نہیں جا رہا، یہاں جانا یا نہیں جانا، تو ایسا مجنون جانور، پاگل جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں پائی گئی ہوں، جس کو خنثی بولتے ہیں، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری واضح طور پر نظر آ رہی ہو کہ یہ جانور بیمار ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ باقی اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔